السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ پاکستان کے کام آنا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ دوبارہ سے جنگ ہو اور پاکستان کا اس میں خاتمہ نہ آ جائے، تو آپ جانتے ہیں آپ کو کیا کرنا پڑے گا۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو ایک چیز سمجھنی پڑے گی، کیا کہ اللہ ہے کہ نہیں ہے؟ جی، کیا اللہ ہے؟ جی اللہ ہے۔ اگر اللہ ہے تو پھر ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ٹھیک ہے، ہمارے چترے کیوں ہو رہے ہیں؟ ہمارے معصوم بچوں پہ حملے کیوں ہو رہے ہیں؟ انڈیا دیکھیے، اس کو آپریشن سندور کا نام دیتا ہے اور سویلینس کے گھروں پہ حملے کر رہا ہے، عام شہریوں کے گھروں پہ حملے کر رہا ہے۔ میں بھی آپ کو ویڈیو بھی شیئر کر دوں گا، اس میں ایک لڑکی ہے بیچاری چھوٹی سی، اس کا جنازہ پڑا جا رہا ہے۔ تو آج ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ تو اس کی کئی وجوہات ہے، اس میں سے ایک وجہ کیا ہے کہ ہم نے عہد نہیں نبھایا، ہم نے وعدہ نہیں نبھایا، ہم نے وعدہ خلافی کی۔ دیکھیے، اگر آپ پوری جیوگرافی نکالیے نا، پوری میپ نکالیے، پورا میپ کھولی بجا کے، تو آپ کو دو کنٹریز ملیں گے جو ریلیجن کے نام پہ بڑے ہیں۔ پہلے سب سے پہلے نمبر پہ ہی ملے گا کہ آپ کو اسلام، پاکستان، ٹھیک ہے۔ دوسرے نمبر پہ آپ کو ملے گا اسرائیل، ٹھیک ہے۔ تو دنیا میں اکلوتے ملک جو ریلیجن کے نام پہ بن رہے ہیں، اور سب سے پہلا ملک جو ریلیجن کے نام پہ بن رہا ہے وہ پاکستان بن رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے کہا کہ اللہ تو ہمیں پاکستان دے، ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان بنائیں گے، ہم پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کریں گے۔ لیکن کیا ہم نے کیا؟ جی ہم نے نہیں کیا۔ تو اسی کو کہتے ہیں وعدہ خلافی۔ اب تو اللہ ہے تو اگر وعدہ خلافی کریں تو سزا بھی ملے گی، اور جیسا کہ ہم مانتے ہیں، وہ کیسے مسلمان ہے جو مانتے ہی نہیں کہ اللہ ہے؟ تو اللہ تو ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم نے ایسا وعدہ خلافی کی تو یہ اللہ ہمیں اس کی سزا دے رہا ہے، تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ ہمیں توبہ کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے۔ دوسرا، اسی کا مختصر کہنے سے آپ بتا رہا ہوں، دوسرا یہ کہ ہم نے اپنا فرض عین ادا نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ دیکھیے، اس دنیا کی جو ابھی سب سے عظیم قوم تھی پہلے کیا تھی؟ اور عرب تھے، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے جو آتے ہیں نا، عرب آتے ہیں سب سے ٹاپ پہ، اس لیے آپ دیکھیے ان کو کیا ہے، اسرائیل کے اتحاد ٹیبل پہ بیٹھنا پڑ رہا ہے، کیسا بڑا وقت آ ہے۔ تو اسرائیلوں کا کام کیا تھا، عربوں کا کام تھا کیا، اسلام کو پھیلانا۔ سب سے پہلی ڈیوٹی ہوتی تھی، عربی میں قرآن نازل ہوا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں میں سے تھے، لیکن انہوں نے اس کو سیریس نہیں لیا، تو اس لیے وہ عذاب میں۔ دوسرا ہم نے وعدہ کیا تھا اللہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان بنائیں گے، ہم پاکستان میں مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کریں گے۔ ہمارا اب یہ فرض عین ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان بنانے کی محنت ہمارا فرض عین ہے، اقامت دین کی محنت ہمارا فرض عین ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا دیکھیے ہم تیسرا کیا کہ ہم نا منافق لوگ ہیں، منافق، ٹھیک ہے۔ دیکھو اس سے بڑا منافق کیا ہوگا کہ اس کے نام میں ہی جھوٹ ہے۔ دیکھیے آپ اکثر آج کل فلم میں دیکھتے ہوں گے یا سی آئی ڈی بیٹی دیکھتے ہوں گے، نعوذ باللہ، نہیں دیکھنا چاہیے، بالکل نہیں دیکھنا چاہیے۔ اس میں کیا ہوتا ہے یار، اس کا تو نام بھی نکلی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمارا تو نام بھی نکلی ہے، ہمارا نام کیا ہے، اسلامک ریپبلک آف پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ آپ ہمارا شناختی کارڈ نکالیے، شناختی کارڈ کا جو سب سے پہلے کیا لکھا ہوگا، اسلامک ریپبلک آف پاکستان، تو کیا یہ ہے؟ آپ ہمارا پاسپورٹ نکالیے، دیکھیے یہ پاسپورٹ جو ہے آپ باہر کے ملک میں لے جائیں گے وہ چیک کرتے ہیں، پاسپورٹ چیک کریں گے تو پاسپورٹ میں دیکھیے پیج پہ سب سے پہلے کیا لکھا ہوتا ہے، اسلامک ریپبلک آف پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ کیا یہ ہے؟ دیکھیے ہمارا نام ہی جھوٹ ہے، کتنی بڑی جھوٹی قوم ہے، کتنی منافقت ہے، جی کتنی ہوتی ہے، ہمارت میں خیانت کر رہے ہیں ہم۔ دیکھیے ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان، بھائی اسلام دیکھنا ہے، ہاں جی دیکھیے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں دیکھیے، دیکھیے آگے تو کیا کر رہے ہیں ہم، اسلامی پاکستان ہے، اسلامی پاکستان تو نہیں ہے، تو ہم کیا کہہ رہے ہیں، ہم غلط اسلام ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ یہ چوتھی وجہ، کیا ہمیں صحیح اسلام ریپرزینٹ کرنا تھا، ہم کہہ رہے ہیں ہم غلط اسلام ریپرزینٹ کریں۔ پھر چوتھا کیا، منافقت، بڑے منافق لوگ ہیں، پانچ کیا بڑے جھوٹے ہیں، وہ اس سے بڑے جھوٹے ہمارا نام اسلامی ریپبلک آف پاکستان ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، لیکن ہم ہے نہیں، کیسا ظلم ہے، کتنی بڑی جھوٹی قوم ہے۔ پھر کیا، آگے چلیے آپ، ہماری اقامت دین کی محنت کرنا یہ کیا ہے، فرض عین ہے، کہ وہ فرض عین والی میں نے آپ کو بات کی تھی کہ ہم نے فرض عین چھوڑ دیا، یہ الگ کر کے بتا رہا ہوں کہ اقامت دین کی محنت کرنا۔ دیکھیے اسلام، دیکھیے میں کون ہوں، انسان، آپ کون ہیں، انسان۔ میری آپ کی زندگی کتنے پہلو ہیں، دو پہلو، انفرادی اجتماعی۔ انفرادی میں آپ رہنے کتنی باتیں، 6 باتیں، عقائد، عبادات، رسومات، اخلاقیات، ملکات، منجیات۔ ایسی آپ اجتماعی زندگی میں آپ رہنے 3 رہنے چلے پہلے، سیاسی نظام، معاشرتی نظام، معاشی نظام۔ لیکن ویسے میں کہتا ہوں کہ آپ سے اجتماعی زندگی میں آپ کتنی رہ لیں، 6 باتیں رہ لیں، صحت، معاشی نظام، اقتصادی نظام، آئینی نظام، معاشرتی نظام، سیاسی نظام، ٹھیک ہے۔ تو اب جو بندہ ابھی صرف انفرادی زندگی کی بات کرے گا، عقائد کی، عبادات کی، رسومات کی، اخلاقیات کی، مہلکات کی، منجیات کی، تو وہ کیا ہے، وہ مذہب ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کوئی انفرادی زندگی کے ساتھ ساتھ اجتماعی زندگی کی بھی بات کرے تو کیا ہے، دین، ٹھیک ہے۔
تو اسلام کیا ہے؟ اسلام مذہب نہیں، بے شک مذہب ہے. یہ مطلب کیا ہے کہ صرف وہ انفرادی زندگی کی بات نہیں کرتا، وہ اجتماعی زندگی کی بات کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو کیا ہے ہم اسلام کیا ہے؟ دین. ٹھیک ہے، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اقامت دین، یعنی کہ دین کو تخت پہ لانے کی، دین کو سیاست میں لانے کی، دین کو کہ کیا کی ایکچوئل اسلامی نواقصان لانے کی ہمیں محنت کرنی تھی اور ہم نے نہیں کی. اس کے بعد دیکھیے ہم نے پورا اسلام، ہم نے اسلام کا ایک حصہ لیا اور ایک حصہ چھوڑ دیا. ٹھیک ہے، بڑی مدد کے ساتھ. تو جب آپ ایسے کرتے ہیں تو اللہ قرآن مجید میں شاف فرماتا ہے سورۃ بقرہ میں، تو کیا تمہیں مفہوم بتا رہا ہوں آپ کو، تو کیا تمہیں دین کا ایک حصہ قبول ہے اور دوسرا حصہ قبول نہیں؟ تو پھر تم انتظار کرو، پھر تم پہ عذاب ہے. تو مفہوم بتا رہا ہوں کیا کہ اللہ ہم پہ زیادہ شدید عذاب دے گا. کیوں؟ کیونکہ ہم غلط اسلام میں بیان کر رہے ہیں، ہم اپنی من مرضی کی بات لے رہے ہیں اسلام کی، دین کی، اور من مرضی کی بات چھوڑ رہے ہیں. دیکھیے ایک برداشت کر پائے تو بتاتے ہیں. دیکھیے اگر آپ صرف انفرادی زندگی کی بات کریں گے نا تو اسے کہتے ہیں کیا؟ سیکولرزم. ٹھیک ہے، سیکولرزم کیا کہتی ہے کہ جو مذہب ہے اس کو آپ انفرادی زندگی میں رکھو، اجتماعی زندگی میں نہ لے کے آؤ. جو دین ہے، جو مذہب ہے، وہ سیاسی نظام نہ بتائے، وہ معاشرتی نظام نہ بتائے، وہ معاشی نظام نہ بتائے. ہاں عقائد بتائے، عبادات، اخلاقیات، مہلکات، منجیات، رسومات. یعنی کہ آپ اس کو کہاں تک رکھیں؟ سیکولرزم یہ کہتا ہے اگر آپ اس کو مسجد کے اندر رکھیں گے نا تو یہ کیا ہے؟ مذہب. وہ کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے مذہب ہم مان لیں گے، مذہب کو آپ رکھیں کہاں تک؟ انفرادی زندگی، یہ اجتماعی زندگی میں نہیں لے کے آنا. یہ کیا ہے؟ سیکولرزم. سوچیے ہم اس سے کیسا اسلام ریپرزینٹ کر رہے ہیں؟ ہم تو سیکولرزم پروموٹ کر رہے ہیں. ہم تو دین کا ایک بہت بڑا گوشہ اجتماعی زندگی کا ہم نے چھوڑ دیا، یہ ہم پیش ہی نہیں کر رہے، غلط اسلام ریپرزینٹ کر رہے ہیں. تو بھی کیا اللہ اس کی سزا دیتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا ہے؟ جہاد. یعنی کہ قرآن مجید کا یہ مفہوم ہے کہ اگر تمہیں جہاد کرنا کم پسند ہے، اپنی بیویوں سے، جائیدادوں سے، گھر بار سے، تم نے بڑی محنت سے بنایا، تو پھر انتظار کرو عذاب کا. تو یہ ہمارے قصور ہیں. ٹھیک ہے، تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اسلامی جو ہے پاکستان تباہ نہ ہو جائے، دیکھیے یہ لاسٹ کیسل آف اسلام ہے. ٹھیک ہے، اب یہ آخری قلعہ ہے اسلام کا. اگر پاکستان گرے گا اسلام گر جائے گا. ٹھیک ہے، پر تعریف بھی کہہ سکتے ہیں اور ایک دکھ بھی کہہ سکتے ہیں. اس لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ اگر ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان کو بچانا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان تباہ و برباد نہ ہو جائے، تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ ہمیں پہلے تو اپنے گناہوں کی معافی مانگنی پڑے گی. ٹھیک ہے، اب یہ گناہوں کی معافی مانگنے کے آپ کہہ لیں 3 شرطیں، 4 شرطیں، جتنی شرطیں ہیں، اس کی پہلی شرط کیا ہے کہ گناہوں کو تسلیم کرنا. یعنی کہ اگر ہم اپنے گناہ کا گناہ ہی نہیں مانیں گے تو گناہوں کی معافی کیسے ملے گی؟ تو اس لیے ہمیں کرنا پڑے گا، پہلے ہمیں اپنے گناہوں کی معافی مانگنی پڑے گی. ٹھیک ہے، چلیے ابھی ہم معافی مانگ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. ٹھیک ہے، اسٹیپ 1 کیا ہے؟ معافی مانگیں. پھر اسلامی جمہوریہ پاکستان کی محنت شروع کریں، اقامت دین کی محنت شروع کریں، پورے اسلام پہ ایمان لائیں، انفرادی زندگی کی بھی، اجتماعی زندگی کی بھی بات کریں، دونوں پہ ایمان لائیں، دونوں پہ عمل کریں، دونوں کے لیے توسیع راہ کریں، دونوں کے لیے توسیع پہ صبر بھی کریں، پورا پورا اسلام پہ پھر یہ کام شروع کریں. چلیے بہرحال ہم گناہوں کی معافی مانگ لیتے ہیں. الحمد للہ رب العالمین، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم و آلہ. اے اللہ ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان بنائیں گے. اے اللہ ہم نے وعدہ خلافی کی. اے اللہ ہم نے منافقت کی. اے اللہ پاسپورٹ میں اپنے دکھاتے ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان، لیکن ہم ہے نہیں. اے اللہ ہم غلط اسلام ریپرزینٹ کر رہے ہیں. اللہ ہم کہہ رہے ہیں دیکھو اسلامی ریپبلک آف پاکستان، دیکھو اسلامی جمہوریہ پاکستان، اور پھر ہم غلط اسلام دکھا رہے ہیں. اللہ ہم تسلیم کرتے ہیں. اے اللہ ہمارا فرض ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان کو لانا ہے، لیکن اللہ ہم نہیں کر رہے. اے اللہ تسلیم کرتے ہیں. اے اللہ اقامت دین کی محنت کرنا ہمارا فرض ہے، فرض عین ہے، لیکن اے اللہ ہم اپنا فرض ادا نہیں کر رہے. اے اللہ ہم غلط اسلام ریپرزینٹ کر رہے ہیں. اے اللہ ہم تسلیم کرتے ہیں. اے اللہ ہم نادم ہیں، شرمندہ ہیں. اے اللہ ہم نے اپنا فرض عین ادا نہیں کیا. اے اللہ وعدہ خلافی کی، جہاد کو پسند نہیں کیا. اے اللہ اقامت دین کی محنت نہیں کی، صحیح اسلام پہ ایمان نہیں لائے، پورے اسلام پہ ایمان نہیں لائے، پورے اسلام پہ عمل نہیں کیا، پورے اسلام پہ توسیع رکھ نہیں کیا، پورے اسلام پہ توسیع صف نہیں کیا. اے اللہ ہم نادم ہیں، شرمندہ ہیں، دل جھگڑا ہے. اے اللہ تو تیرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، عظمت، شان و عظمت، جاہ و جلال، ہر چیز کی قسم اور وسیلہ سے. اے اللہ تو تیرے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی قسم، عظمت کی قسم، وقار کی قسم، جاہ و جلال کی قسم، ہر چیز کی قسم اور وسیلہ سے. اے اللہ تو تیرے بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی قسم، عظمت کی قسم، وقار کی قسم، شان کی قسم، اے اللہ ہر چیز کی قسم اور وسیلہ سے. اے اللہ تو تیری عزت کی قسم، اے اللہ تو تیری عظمت کی قسم، اے اللہ تو تیرے وقار کی قسم، اے اللہ تو تیری جاہ و جلال کی قسم.
اللہ ہم تسلیم کبھی کرتے ہیں، اللہ نادم یا شرمندہ بھی ہیں، اللہ دل بھی جا رہا ہے، اللہ ہم معافی مانگتے ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہم نے فرض کی محنت نہیں کی، اللہ ہم کو معاف فرما دے، اللہ ہم نے اپنا کام دین کی محنت نہیں کی، اللہ معاف فرما دے، اللہ ہم نے صحیح اسلام کی نہیں کیا، اللہ معاف فرما دے، اللہ پورے اسلام پہ ایمان نہیں لائے، عمل نہیں کیا، تو ایسے محنت نہیں کیا، تو ایسے میں سب نہیں کیا، اللہ معاف کر دے، اللہ جہاد کو جتنا پسند کرنا جتنا پسند نہیں کیا، اللہ معاف کر دے، اللہ ہم نے اسلام کا دین کا ایک حصہ لیا اور ایک حصہ چھوڑ دیا، معاف کر دے، اللہ ہم عہد کرتے ہیں، اللہ ہم پکا عہد کرتے ہیں، اللہ کم سے کم ابھی تو پکا عہد کرتے ہیں، قسم کھاتے ہیں، اللہ کام دین کی محنت کرنا چھوڑیں گے نہیں، فرض عین کی محنت کرنا چھوڑیں گے نہیں، اللہ اس منافقت سے دور بھاگیں گے، اللہ اس جھوٹ سے دور بھاگیں گے، اللہ پورے اسلام پہ ایمان لیں گے، اللہ پورے اسلام پہ عمل کریں گے، اللہ پورے اسلام پہ توسیع حق کریں گے، پورے اسلام پہ توسیع سب کریں گے، اللہ ہم عہد کرتے ہیں، اللہ ہم قسم کھاتے ہیں، اللہ آئندہ کام دین کی محنت نہیں چھوڑیں گے، فرض عین کی محنت نہیں چھوڑیں گے، آئندہ اپنی ساری اپنی جان مال عزت اولاد ہر چیز قربان کریں گے اللہ اسلامی اور مقصد بنانے کے لیے، اللہ ہمارے گناہ کے بارے میں جتنے بھی گناہ تھے اللہ ان کو انفائنائٹ سے ضرب دیتا تھا آگے اور نیکیوں میں تبدیل فرماتا تھا آگے، اے اللہ تو تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز قسم وسیلہ دے، اے اللہ تیرے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز قسم وسیلہ دے، اے اللہ تیرے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز قسم وسیلہ سے، اے اللہ تیری ہر چیز کی قسم اور وسیلہ سے، اے اللہ اسلامی جو مقصد کی محنت کرنا ہماری تبدیل میں لکھتے ہیں، اے اللہ میرا کی دعا کر سکتی ہے، اللہ ہم سے اپنے دین کا کام لے لیں، اے اللہ میرا کی دعا کر سکتی ہے، اللہ اسلامی اور مقصد اللہ ہماری تبدیل میں لکھتے ہیں، اے اللہ تجھے میری ہر چیز کی قسم وسیلہ سے، اللہ تیرے لیے فرض عین کی محنت کرنا، کام دین کی محنت کرنا، اللہ صحیح اسلام بیان کرنا، پورے اسلام پہ ایمان کرنا، پورے اسلام پہ عمل کرنا، پورے اسلام کی توسیع کرنا، پورے اسلام پہ توسیع سب کرنا ہے، اللہ منافقت سے بھاگنا، جھوٹ سے بھاگنا ہے، اللہ ہماری تبدیل میں لکھتے ہیں، آمین آمین آمین، جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.